السلام علیکم۔ شعبان کے مہینے میں شوہر کے 3 حصوں پر بوسہ دینے والی عورتیں ضرور سنیں، کان کھول کر سنیں، توجہ سے سنیں، کیونکہ شعبان کے مہینے میں شوہر کے جسم کے 3 حصوں پر بوسہ دینے سے گھر میں رزق کی برسات ہوتی ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں، تنگ دستی ختم ہوتی ہے، قرضے ختم ہوتے ہیں اور خوشحالی آتی ہے۔ کون سی عورت ایسی ہوگی جو یہ نہیں چاہے گی کہ میرے شوہر کے کاروبار میں وسعت آئے، میرے شوہر کی نوکری میں ترقی ہو، میرے شوہر کے رزق میں اضافہ ہو۔ ہر عورت، ہر بیوی کی سب سے بڑی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرا شوہر مالدار ہو، میرے شوہر کے پاس پیسوں کی ریل پیل ہو۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر مالدار بن جائے، آپ کے شوہر کا کاروبار خوب بڑھے، اس میں مزید وسعت آئے، نوکری میں ترقی ملے، اس کی تنخواہ میں اضافہ ہو، رزق میں برکتیں ہوں، تو شعبان کے مہینے میں شوہر کے 3 حصوں پر بوسہ ضرور دیجیے گا۔ سب سے پہلا حصہ یہ ہے۔ محترم ناظرین، شعبان کے مہینے میں شوہر کے 3 حصوں پر بوسہ دینے والی بیویاں غور سے سن لیں، کان کھول کر سن لیں، کیونکہ یہ بات عام نہیں اور یہ عمل بھی عام نہیں ہے۔ شعبان وہ مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں، خاص فیصلوں اور خاص برکتوں کا مہینہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب گھروں کے نصیب بدلتے ہیں، رزق کے دروازے کھلتے ہیں، تنگ دستی کے سائے ہٹتے ہیں اور وہ برکتیں نازل ہوتی ہیں جس کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ ایسے مقدس اور بابرکت مہینے میں اگر ایک عورت اپنے شوہر کے جسم کے 3 حصوں پر بوسہ دے دے نا، تو وہ بوسہ عام بوسہ نہیں رہتا، وہ شعبان کی نسبت سے ایک خاص بوسہ بن جاتا ہے، اور وہ جگہ عام جگہ نہیں رہتی بلکہ رحمت کے نزول کی جگہ بن جاتی ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہر بوسہ ایک جیسا نہیں ہوتا اور ہر مہینہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جب شعبان جیسے مقرب مہینے میں بیوی اپنے شوہر کے جسم کے ان 3 حصوں پر محبت، احترام اور نیت کے ساتھ بوسہ دیتی ہے نا، تو اس کا اثر صرف جذبات تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کا اثر سیدھا رزق، کاروبار، سکون، اولاد اور گھر کی فضا پر پڑتا ہے۔ ایسے گھروں میں خوشحالی آتی ہے، قرضے آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتے ہیں، نحوستیں اور بے برکتی اپنے آپ رخصت ہو جاتی ہے اور وہ دروازے کھلنے لگتے ہیں جو برسوں سے بند محسوس ہوتے تھے۔ یہ ویڈیو ان عورتوں کے لیے ہے جو چاہتی ہیں کہ ان کا گھر صرف ایک مکان نہ رہے بلکہ رحمتوں کا مرکز بن جائے۔ یہ باتیں کسی رسم یا کسی کہانی کا حصہ نہیں بلکہ ایک گہرے روحانی راز کی طرف اشارہ کرتے ہیں جسے بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ، شوہر، بیوی اور وہ 3 خاص بوسے، جب یہ تینوں آپس میں مل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے انعامات ملتے ہیں جو عقل کو حیران کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتی ہیں کہ رزق کی برسات ہو، برکتیں نازل ہوں، خوشیاں لوٹ آئیں اور تنگ دستی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے، تو اس بات کو سرسری نہ سمجھے، آخر تک توجہ سے سنیں، کیونکہ آگے جو بات آنے والی ہے وہ زندگی بدل دینے والی ہے آپ کی۔ محترم ناظرین، میں آپ کو ایک گھر کا واقعہ سناتی ہوں۔ ایسا گھر جس پر تنگ دستی کا سایہ تھا، بیماریوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے اور قرض کا بوجھ سانس لینا مشکل بنا چکا تھا۔ ایک چھوٹا سا گھر، 3 بیٹیاں، اسکول کے اخراجات، روزمرہ کی ضروریات اور کمانے والا صرف ایک شوہر جو عمر کے اس حصے میں داخل ہو چکا تھا جہاں جسم بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے مگر ذمہ داریاں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کبھی مزدوری مل جاتی، کبھی دن خالی گزر جاتا اور شام ہوتے ہی فکر کی لکیریں اس کے چہروں پر مزید گہری ہو جاتی۔ ان حالات میں اس گھر کی عورت دل ہی دل میں ٹوٹ چکی تھی۔ بیماریاں الگ، مالی پریشانیاں الگ اور بیٹیوں کے مستقبل کا خوف الگ۔ ایک دن تھک ہار کر اس نے اپنی تینوں بیٹیوں کو ساتھ لیا، دوپٹے سنبھالے اور محلے کے ایک نیک دل بزرگ کے پاس جا پہنچی۔ آنکھوں میں آنسو اور دل میں التجا لیے اس نے کہا، بابا جی، میری 3 بیٹیاں ہیں، کمانے والا صرف میرا شوہر ہے جو اب ضعیف ہو چکا ہے، کبھی کام ملتا ہے کبھی نہیں، مگر خرچ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اللہ میرے شوہر کو صحت دے، میری بیٹی کو اچھی تعلیم نصیب ہو، ان کا مستقبل سنور جائے اور ہمارے گھر سے یہ تنگ دستی اور بیماریاں ختم ہو جائیں۔ بزرگ نے نہایت سکون اور توجہ سے اس کی بات سنی، پھر نرمی سے پوچھا، میری بہن، کیا تمہیں معلوم ہے اس وقت کون سا مہینہ چل رہا ہے؟
عورت نے فوراً جواب دیا، بابا جی شعبان کا مہینہ ہے، شعبان آ چکا ہے، یہ اسلامی مہینہ ہے۔ یہ سن کر بزرگ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، بس پھر تمہارا کام ہو گیا، تمہارے گھر میں خوشیاں آئیں گی، برکتیں نازل ہوں گی، نحوستیں ختم ہوں گی، بیماریاں رخصت ہوں گی اور حالات بدلنے لگیں گے۔ یہ سن کر وہ خاتون اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ اس نے بے بسی سے کہا، بابا جی شعبان تو ہر سال آتا ہے، پچھلے 10 سالوں سے بھی آ رہا ہے، مگر میرے گھر کے حالات تو نہیں بدلے۔ اس شعبان میں ایسا کیا خاص ہے جو سب کچھ بدل دے گا؟ بزرگ نے مسکرا کر جواب دیا، میری بہن، شعبان میں تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے۔ جب تمہارا شوہر شام کو گھر لوٹے تو تم نے اس کے جسم کے 3 حصوں پر بوسہ دینا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ خاتون شرما گئی، اس کی بیٹیاں بھی شرما گئیں، دوپٹے چہروں پر آ گئے، نظریں جھک گئیں۔ دل میں سوال اٹھنے لگے کہ کیا واقعہ یہ عمل گھر کی تنگ دستی ختم کر دے گا؟ کیا یہی پریشانیوں کا حل ہے؟ بزرگ نے ان کے دلوں کا حال بھانپ لیا اور مسکراتے ہوئے کہا، میری بہن، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، کیونکہ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان میں جو عورت شوہر کے جسم کے ان 3 حصوں پر بوسہ دیتی ہے نا، وہ بوسہ عام نہیں رہتا، اس سے رزق میں برکت آتی ہے، تنگ دستی ختم ہوتی ہے، نحوستیں اور بے برکتی رخصت ہو جاتی ہے اور گھر کے حالات بدلنے لگتے ہیں۔ محترم ناظرین، میاں بیوی کے درمیان محبت کا اظہار فطری بھی ہے اور شرعاً جائز بھی۔ دن ہو یا رات، تنہائی ہو یا سکون کے لمحے، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو بوسہ دے سکتے ہیں۔ یہ حلال ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی قباحت نہیں رکھی، لیکن جب یہی محبت شعبان کے مہینے سے جڑ جائے تو اس کی تاثیر عام نہیں رہتی بلکہ خاص ہو جاتی ہے۔ شعبان کے مہینے میں شوہر کے جسم کے مخصوص حصے پر بوسہ دیا گیا بوسہ صرف جذباتی عمل نہیں رہتا، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا، رحمت اور برکت کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک عام سا عمل غیر معمولی اثر پیدا کر دیتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں شوہر کے 3 حصوں پر بوسہ دینے والی عورتیں سن لیں۔ ان میں سب سے پہلا اور سب سے اہم حصہ شوہر کے ہاتھ ہیں۔ یہ وہ ہاتھ ہیں جو صبح کی نیند قربان کر کے اٹھتے ہیں، جو دھوپ میں جلتے ہیں، سردی میں کانپتے ہیں اور تھکن کے باوجود رکتے نہیں، جو بچوں کے مستقبل کے لیے، بیوی کی عزت کے لیے اور گھر کی بقا کے لیے مسلسل محنت میں لگے رہتے ہیں۔ یہ ہاتھ اکثر دکھتے ہیں مگر بولتے نہیں۔ یہ ہاتھ شکایت نہیں کرتے مگر بوجھ اٹھاتے رہتے ہیں، اور یہی وہ ہاتھ ہیں جن پر اگر شعبان کے مہینے میں بیوی محبت اور احساس کے بوسہ دے دے تو وہ بوسہ محض لمس نہیں رہتا بلکہ دعا بن جاتا ہے۔ جب بیوی شعبان کے بابرکت لمحوں میں شوہر کے ہاتھ پر بوسہ دے کر دل ہی دل میں یا زبان سے یہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ، یہ تیرا مقرب مہینہ ہے، یہ خاص گھڑیاں ہیں، میرے شوہر کے ان ہاتھوں کو سلامت رکھ، یہی ہاتھ ہمارے گھر کو سنبھالے ہوئے ہیں، یہی ہاتھ بچوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، یہی ہاتھ میری عزت کا سہارا ہے، یا اللہ ان ہاتھوں میں مزید طاقت ڈال دے، ان میں برکت بھر دے اور ان کو تھکنے کے باوجود کبھی خالی نہ ہونے دینا۔ تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو نظر انداز نہیں فرماتا۔ شعبان کی نسبت سے دیا گیا یہ بوسہ آسمان تک پہنچتا ہے اور ان ہاتھوں کے رزق میں ایسی وسعت پیدا ہوتی ہے جس کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا۔ ایسے گھروں میں جہاں شوہر کے ہاتھوں کو یوں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، وہاں بے برکتی ٹھہر ہی نہیں پاتی۔ رزق میں آسانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، کاروبار میں رکاوٹیں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہیں، قرض اترنے لگتے ہیں، راستے بننے لگتے ہیں اور گھر کے ماحول میں سکون اتر آتا ہے۔ شوہر کے ہاتھ جو پہلے صرف محبت کی علامت تھے اب برکت کے وسیلے بن جاتے ہیں۔ شعبان کے مہینے میں ان ہاتھوں پر دیا گیا بوسہ شوہر کے دل کو بھی خوش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو پھر اس گھر پر رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، ایسی رحمتیں جو نظر بھی آتی ہیں اور محسوس بھی کی جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، میاں بیوی کے درمیان قربت، محبت اور ایک دوسرے کے لیے شفقت نہ صرف جائز ہے بلکہ فطرت کا وہ حصہ بھی ہے۔ شوہر اور بیوی کسی بھی وقت ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، مگر جب یہی قربت شعبان جیسے مقدس مہینے سے جڑ جائے تو وہ محض محبت نہیں رہتی بلکہ عبادت کا رنگ اختیار کر لیتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک عام سا لمحہ غیر معمولی اثر پیدا کرتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں شوہر کے جسم کے 3 حصوں پر بوسہ دینے والی عورتیں سن لیں۔
ان میں دوسرا نہایت اہم اور حساس حصہ شوہر کی آنکھیں ہیں۔ یہ وہ آنکھیں ہیں جو صبح گھر سے نکلتے وقت راستے تلاش کرتی ہیں، جو کام کے موقع دیکھتی ہیں، جو حلال حرام کے درمیان فرق پہچانتی ہیں اور جو دن بھر رزق کی جدوجہد میں دنیا کا سامنا کرتی ہیں۔ یہ آنکھیں اکثر تھکن سے بوجھل ہوتی ہیں مگر پھر بھی امید سے خالی نہیں ہوتیں۔ اگر شعبان کے بابرکت لمحات میں بیوی ان آنکھوں پر محبت اور احترام کے ساتھ بوسہ دے دے تو وہ لمحہ صرف جذباتی نہیں رہتا بلکہ دعا میں بدل جاتا ہے۔ جب بیوی اس مقدس مہینے میں شوہر کی آنکھوں پر بوسہ دے کر دل سے التجا کرتی ہے نا کہ یا اللہ، یہ تیرا مکرم مہینہ ہے، یہ بابرکت گھڑیاں ہیں، میرے شوہر کی ان آنکھوں کو سلامت رکھ۔ یہی آنکھیں رزق کی راہیں دیکھتی ہیں، یہی آنکھیں محنت کے مواقع تلاش کرتی ہیں۔ یا اللہ، ان آنکھوں کو عزت عطا فرما، انہیں بھٹکنے سے بچا، انہیں حرام سے محفوظ رکھ اور ہمیشہ حق اور حلال ہی دکھا۔ تو ایسی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ شعبان کی نسبت سے کی گئی یہ دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا مقام پا لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شوہر کی آنکھوں میں نور پیدا فرما دیتا ہے، ایسا نور جو صرف دیکھنے تک محدود نہیں رہتا بلکہ فیصلوں میں بھی جھلکتا ہے۔ وہ ایسی جگہوں کو دیکھ پاتا ہے جہاں پہلے نظر ہی نہیں جاتی تھی، ایسے مواقع دکھائی دیتے ہیں جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا، اور رزق کے وہ دروازے کھلنے لگتے ہیں جو عرصے سے بند محسوس ہوتے تھے۔ اس نور کا اثر صرف شوہر پر نہیں بلکہ پورے گھر پر پڑتا ہے۔ گھر کے ماحول میں سکون اترتا ہے، بے جا خوف نحوستے اور اندیشے ختم ہونے لگتے ہیں، بیماریوں تک کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے گھروں میں جہاں شوہر کی آنکھوں کے لیے یوں دعا کی جاتی ہے وہاں رحمتیں ٹھہر جاتی ہیں۔ شعبان کے مہینے میں ان آنکھوں پر دیا گیا بوسہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو وہ ایسی برکتیں عطا فرماتا ہے، گھر میں خوشحالی خود چل کر آتی ہے، دل مطمئن ہو جاتے ہیں اور زندگی کی الجھنیں آہستہ آہستہ سلجھنے لگتی ہیں۔ محترم ناظرین، میاں بیوی کے رشتے میں قربت، محبت اور احترام ایک فطری حقیقت ہے۔ شریعت نے اس رشتے کو پاکیزگی اور حلال دائرے میں مکمل آزادی دی ہے کہ شوہر اور بیوی دن کے کسی بھی لمحے یا رات کی کسی بھی گھڑی میں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن جب یہی اظہار شعبان کے مقرب اور بابرکت مہینے سے جڑ جاتا ہے نا تو وہ صرف محبت نہیں رہتا بلکہ روحانی اثر رکھ لیتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک عام سا لمحہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں شوہر کے 3 حصوں پر بوسہ دینے والی عورتیں سن لیں۔ ان میں تیسرا اور نہایت باوقار حصہ شوہر کی پیشانی ہے۔ یہ وہ پیشانی ہے جس پر دن بھر کی فکریں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، جس پر ذمہ داریوں کی لکیریں ہوتی ہیں، جس پر کاروبار، ملازمت، لوگوں کی باتیں، بحثیں، تھکن اور پریشانیاں جمع ہوتی رہتی ہیں۔ یہی پیشانی ہے جو کبھی سجدے میں جھکتی ہے، کبھی سوچ میں ڈوبی ہوتی ہے اور کبھی آنے والے کل کی فکر میں رہتی ہے۔ اگر شعبان کے مقدس لمحوں میں بیوی اس پیشانی پر بوسہ دے دے تو وہ صرف بوسہ نہیں، قربت کا اظہار نہیں رہتا بلکہ دعا کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ جب عورت دل کی گہرائی سے یہ دعا کرتی ہے نا، یا اللہ، اس پیشانی کو اپنے سجدے کے لیے قائم اور دائم رکھ، اس ماتھے کو آباد اور شاد رکھ، اس میں سربلندی لکھ دے، اللہ اسے کبھی اپنے علاوہ کسی کے آگے جھکنے نہ دینا، ہمیشہ عزت کے ساتھ رکھنا، تو یہ الفاظ محض زبان سے نہیں نکلتے بلکہ آسمان تک پہنچتے ہیں۔ یہ وہ دعا ہوتی ہے جو ایک عورت اس شوہر کے لیے کرتی ہے جو سارا دن رزق کی تلاش میں ذہنی جنگ لڑتا ہے، جو لوگوں کی سخت باتیں سنتا ہے اور اپنے دماغ کو تھکاتا ہے تاکہ گھر کا چولہا جلتا رہے، اور جو اکثر اپنی پریشانیاں چھپا لیتا ہے۔ شعبان کے مہینے کی نسبت سے پیشانی پر دیا گیا بوسہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پیشانی میں ایسا وقار پیدا کرتا ہے کہ شوہر کے فیصلے مضبوط ہو جاتے ہیں، اس کی سوچ میں توازن آ جاتا ہے اور اس کے کاموں میں استقامت آ جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ رکاوٹیں ہٹنے لگتی ہیں جو برسوں سے رزق کے راستے میں کھڑی ہوتی ہیں، بے برکتی کے سائے چھٹنے لگتے ہیں اور تنگ دستی ایسے ختم ہو جاتی ہے جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ ایسے گھروں میں جہاں شوہر کی پیشانی کے لیے یہ دعا کی جاتی ہے وہاں نحوست ٹھہر نہیں سکتی، بیماریاں کمزور پڑنے لگتی ہیں، قرض اترنے کے اسباب بننے لگتے ہیں اور گھر کے ماحول کے
وقار اور سکون اتر آتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں اس پیشانی پر دیا گیا بوسہ شوہر کے دل کو بھی حوصلہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی متوجہ کرتا ہے، اور جب رحمت متوجہ ہو جائے تو پھر وہ گھر واقعی خوشحالی، برکت اور اطمینان کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ محترم ناظرین، شعبان کے مہینے میں شوہر کے 3 حصوں پر بوسہ دینا کوئی عام بات نہیں بلکہ یہ عام خاص فضیلت اور عظیم روحانی نسبت رکھتا ہے، خاص طور پر ان بیویوں کے لیے جو اس مقدس مہینے کی قدر، اس کی روح اور اس کے مقام کو سمجھتے ہیں، یہ عمل انجام دیتی ہیں۔ ہر محبت کا اظہار ایک جیسا نہیں ہوتا اور ہر مہینہ بھی برابر نہیں ہوتا۔ جب ایک عورت شعبان جیسے مکرم مہینے میں شوہر کے ان 3 خاص حصوں کو بوسہ دیتی ہے تو وہ بوسہ صرف جذبات یا عادت کا حصہ نہیں رہتا بلکہ نیت، دعا اور اللہ کی خاص رضا سے جڑ کر ایک خاص عمل بن جاتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ شعبان کا مہینہ خود اپنی ذات میں غیر معمولی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو رمضان المبارک سے پہلے آتا ہے، جس میں اعمال آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، جس میں رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص توجہ فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کی بڑی قدر فرماتے تھے۔ اس میں عبادت کا اہتمام بڑھ جاتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ اہل دل اس مہینے کو غفلت میں نہیں گزارتے بلکہ اسے موقع سمجھتے ہیں، اپنے اعمال، اپنے رشتوں اور اپنی نیتوں کو سنوارنے کا موقع۔ جب شعبان کے مہینے کو میاں بیوی کے تعلق کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو یہ تعلق صرف دنیاوی نہیں رہتا بلکہ روحانی بن جاتا ہے۔ ان 3 بوسوں کی بات اس لیے عام نہیں کہ یہ کسی رسم یا دکھاوے کا حصہ نہیں ہوتے بلکہ یہ شکر، وفاداری، دعا اور قربانی احساس سے جڑے ہوتے ہیں۔ ایک بیوی جب یہ جانتے ہوئے کہ شعبان اللہ کا مکرم مہینہ ہے، شوہر کے لیے یہ عمل کرتی ہے تو وہ دراصل اپنے گھر، اپنے رزق، اپنے مستقبل کو اللہ کی سپرد کر رہی ہوتی ہے۔ شعبان کا مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ چھوٹے عمل بھی بڑی تاثیر رکھتے ہیں بشرطیکہ کہ نیت درست ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں کیے گئے ایسے اعمال جن میں محبت، احترام اور دعا شامل ہو، اللہ تعالیٰ کے خاص قبولیت پاتے ہیں۔ یہی وہ نسبت ہے جو ان تینوں بوسوں کو عام بوسوں سے الگ کر دیتی ہے۔ یہ بوسے شوہر کے دل کو بھی تقویت دیتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی بنتے ہیں اور گھر کے ماحول میں سکون اور اعتماد پیدا کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی عمل سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کا اثر صرف ایک فرد تک محدود نہیں رہتا بلکہ پورے گھر پر پڑتا ہے۔ رزق میں آسانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، بے برکتی کے سائے ہٹنے لگتے ہیں، دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے اور وہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں جن کا اندازہ انسان پہلے کبھی نہیں کر پاتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شعبان کا مہینہ عام نہیں ہے اور اس مہینے میں کیے گئے یہ 3 بوسے بھی عام نہیں، یہ اللہ کی رحمت، برکت اور فضل کو متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔